امید کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں۔ اللہ سب کی دکھ تکلیف پریشانی دور کر دے جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہے اس کے لیے چھوٹی سی دعا ہے۔ تمام سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک بہت کم لگتی ہے اور ہم 24 گھنٹے میں ایک ہی بار کھانا کھاتے ہیں، زیادہ کھانا نہیں کھا پاتے اور ہمیں بدہضمی ہوتی ہے، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کے لیے چھوٹی سی دعا ہے جو میں پڑھ رہی ہوں، اپنے خود بھی عمل کریں، دوسروں کو تک شیئر کر دیں جو بھی آپ کے ریلیٹیو ہیں، ریلیشن میں ہیں، دوست احباب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والأولى 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 فضل اللہ فضل اللہ فضل اللہ علیکم 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 ورحمتہ ورحمتہ وأن اللہ تواب حکیم تواب حکیم۔ 21 بار اگر ہم روزانہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ دعا پیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں شفا دیتا ہے، بھوک لگنے لگتی ہے۔ کیونکہ ایک میری فرینڈ بھی تھی جس نے کافی سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ میری بھوک پیاس سب ختم ہو گئی اور میرے پیٹ میں انفیکشن وغیرہ رہنے لگا تھا، تو میں جو ہے بہت کمی کے ساتھ کھانا کھا پاتی تھی۔ اس کے لیے میں اس وجہ سے یہ دعا بتا رہی ہوں کیونکہ اور بھی لوگوں کو یہ پریشانی ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والأولی فضل اللہ والأولی فضل اللہ علیکم ورحمتہ علیکم ورحمتہ وأن اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وأن اللہ تواب حکیم وأن اللہ تواب حکیم۔ والأولی فضل اللہ علیکم ورحمتہ وأن اللہ تواب حکیم۔ 21 بار روزانہ پینے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کے ساتھ یہ پریشانی نہیں ہے تو دوسروں تک شیئر کر دیا کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں دنیا میں زندگی دی ہے تو اللہ تعالی ہماری غذائیت بھی اتارتا رہے اور ہمارے کھانے میں خیر و برکت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تو میں نے یہ دعا بتائی تھی، لیکن اب میں اللہ کی قدرت مختلف طریقے سے پانی کا اترنا، یہ میں حدیث بیان کرتی ہوں۔ میری ہر ویڈیوز میں حدیث اور قرآن شریف کی آیتیں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی قدرت کی بڑی عجیب ہے، اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے کہ بغیر کسی بادل کے شبنم کی شکل میں پانی اتار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہر چیز نم ہو جاتی ہے اور سورج کی گرمی تپش سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور کبھی شدید بارش برسات کر ہلاکت و تباہی کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی برف و اولے برسا کر سخت سردی کا موسم پیدا کر دیتا ہے، اور برفیلے پہاڑ اور کبھی حسین وادیاں اللہ کی قدرت کی حمد ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آسمان سے شبنم بارش، برف کے اولے برسا کر موسموں کو بدلنا اللہ کی قدرت کی زبردست دلیل ہے۔ اس ٹائم برسات کا موسم ہے، یہ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے اس ٹائم، تو کیا ہے کہ یہ اللہ کی ہی نظام ہستی ہوتی ہے کہ گرمی شدید ہوتی ہے، پھر بارش شروع ہو جاتی ہے، اور برسات کے بعد میں اللہ تعالیٰ سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ قرآن شریف میں نہیں ہے، حدیث میں لکھا ہوتا ہے، قرآن شریف کی آیتوں میں بھی لکھا ہوتا ہے۔ ایک ایک آیت جب ہم ترجمے سے پڑھتے ہیں تب ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اپنی طریقے سے نظام ہستی چلا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھتی ہوں آگے اگلی حدیث کی طرف۔ ایک فرض کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہا کرو اور اپنے غلاموں اور نوکروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرتے رہا کرو۔ دیکھیے، اگر ہمارے گھر میں نوکر چاکر کام کرتے ہیں تو ہمیں ان کی
تنخواہ ٹائم ٹو ٹائم دے دینی چاہیے، جیسے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے کہیں کوئی بھی محنت کی ہے تو اس کا پھل ہمیں فوراً مل جائے اسی طریقے سے۔ تو حکم ہے کہ اپنے نوکر چاکروں سے ہمیں بدسلوکی بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے اوپر ہم ہوتے ہیں اسٹرانگ طاقتور، تو ہمارے اوپر طاقتور اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی کسی کو اپنے آگے حقیر نہ سمجھو اور کبھی کسی کو اپنے سے بڑا فقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہمیں بھی نوازنے والی ذات اللہ ہے اور انہیں بھی غریبی نوازنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر اس جگہ پر کھڑے ہوتے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے رہا کریں کہ ہمیں اللہ نے دینے والا بنایا ہے، نہ کہ مانگنے والا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کشادہ زندگی دے رکھی ہے، ہر چیز نواز رکھی ہے۔ بسم اللہ، اب بڑھتی ہوں اگلی حدیث کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے تو ان کا نور ایمان ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا آج تم کو ایسے باغوں کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نور بشرت ہی بڑی کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دنیا کے بارے میں، دنیا سے بچو۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتی ہوں، دنیا سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا تو مجھ سے دور ہٹ جا، پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے بچ گئے مگر آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔ دنیا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ تو مجھ سے بچ گئے، لیکن آپ کی آنے والی جو نسلیں ہوں گی وہ مجھ سے نہیں بچ سکیں گی۔ مطلب کیا کہ ہمیں دنیا میں مصروف کرنے سے اپنے آپ کو خود بچانا پڑتا ہے۔ دنیا کی مصروفیات اتنی ہے کہ سوچو تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا اپنے لیے سوچنے کا۔ اور کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ایک ڈائلاگ بول دیتے ہیں کہ مجھے تو مرنے تک کا وقت نہیں ہے، اور جب مر جاتے ہیں تو 2 منٹ میں، 1 دن کے اندر ہی ان کے تدفین کا سامان آ جاتا ہے، سارے ریلیٹیو اکٹھے ہو جاتے ہیں اور انہیں غسل بھی دوسرے لوگ دیتے ہیں، قبر تک بھی دوسرے لوگ پہنچاتے ہیں، اور قبرستان میں قبر کھودنے والے بھی دوسرے ہوتے ہیں، کفن کو بنانے والے بھی دوسرے ہوتے ہیں، کفن کو پہنانے والے بھی دوسرے ہوتے ہیں، اور آخری وقت میں ہمیں نہلانے والے بھی دوسرے ہوتے ہیں۔ پہلے نہلانے والے بھی دوسرے ہوتے ہیں، بعد میں بھی نہلانے والے دوسرے ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں جب ہم آتے ہیں تب بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ اس وقت کیا ہوا تھا، ہم بالکل بھول جاتے ہیں، ایک دم ہر چیز فارگیٹ ہو جاتی ہے، دماغ سے نکل جاتی ہے، بالکل بھولنا ہو جاتا ہے ہر چیز کا۔ اسی طریقے سے ہم اس دنیا سے جانے کے بعد قبر کے اندر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئیں، اور اس کا حساب کرامن اور کاتبین لکھتے ہیں ہمارا، جو دونوں شولڈر پر، دونوں کندھوں پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب سوال اور جواب کرتے ہیں فرشتے منکر اور نکیر، تب انسان آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کہاں بسر کر دی، کہاں دنیا میں گمراہی میں گزار دی۔ بہت سارے لوگ دنیا میں انجینئر ہوتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم اور اونچے عہدے پہ پہنچ جائیں، سارے زمانے کی دولت اکٹھی کر لیں، اور جو لوگ وکیل بن جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم جج بن جائیں، اس کی جگہ پر سامنے والے جج جو ہیں ان کی جگہ پر ہم بیٹھ جائیں۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں اس چیز کو کہ ہم مر جائیں گے تو قبر میں جج کی جگہ، وکیل کی جگہ، پروفیسر کی جگہ، اور ایک مانگنے والے فقیر کی جگہ قبرستان میں ایک سامان ہوتی ہے سب کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، ہر چیز کو ہمیں اپنے اندر سمیٹ کر رکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، موت کا وقت تو مقرر ہے، موت کا وقت تو مقرر ہے، ہمیں اور آپ کو
پتہ نہیں زمین کے اوپر کی دنیا کا سفر کب تک ہے۔ نہ تو یہ آپ کو خبر ہے اور نہ ہی یہ مجھ کو خبر ہے، نہ تو آپ کو ہی یہ معلوم ہے اور نہ ہی مجھ کو یہ معلوم ہے کہ کس قبرستان میں ہماری قبر ہے۔ کسی بھی زندہ رہنے والے انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کس قبرستان میں دفنایا جاؤں گا اور کس جگہ پر میری قبر ہے۔ کوئی بھی کتنا بھی پیسے والا ہوتا ہے نا، اس کو بھی یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میری قبر اس جگہ پر بنے گی۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہاں پر اپنی قبر بنواؤں گا، تو کبھی کبھی اس جگہ پر قبر نہیں کھدتی، دوسری جگہ کھد جاتی ہے۔ ہم یہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، انتقال ہمارا کہیں اور ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کس کی مٹی اللہ تعالیٰ نے عزیز کر رکھی ہو۔ کہتے ہیں جس قبرستان سے ہماری مٹی اٹھائی جاتی ہے، ہم اسی قبرستان میں تدفین ہوتے ہیں۔ اور موت کو یاد کرنے کی بھی ایک چھوٹی سی دعا ہے، جو کہ ہمیں جب بھی احساس ہو، بیماری میں مبتلا ہوں یا کسی صدمے میں مبتلا ہوں یا کسی چیز کو لے کے موت کا جھٹکا لگے، تو دن میں 3 بار ہمیں یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لی، اللہم بارک لی، اللہم بارک لی فی الموتی، فی الموتی، فی الموتی وفیما بعد الموت، وفیما بعد الموت، وفیما بعد الموت۔ دیکھیے میں نے 3 بار پڑھ کے اپنی موت کو یاد کر لیا، اور آج کے لیے دوپہر کے لیے میں نے اپنا یہ حق ادا کر دیا۔ میں چاہتی ہوں جو لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ مجھ سے میری ویڈیوز کو سنتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اپنی قبر کو یاد کیا کریں اور اپنی موت کو یاد کیا کریں، تاکہ ہم جب قبر کے اندر جائیں تو قبر یہ کہہ سکے کہ تم مجھے دنیا میں رہ کر یاد کرتے تھے۔ کیونکہ قبر چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، عبادت کی روشنی لیتے آنا۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، حسن سلوک کی روشنی لیتے آنا۔ میں اندھیری کوٹری ہوں جو تمام ساری دہشت سے بھری ہوئی ہوں۔ اتنی دہشت آتی ہے ہمیں جب ہم ذرا سا اکیلے رہتے ہیں، کسی تکلیف میں، کسی اس میں، اگر ہمارے گھر کے اندر پانی نہ ہو، ہوا نہ ہو، لائٹ نہ ہو، تو کتنی دہشت لگنے لگتی ہے۔ تو مرنے کے بعد یہ بات حقیقت ہے، میں اس چیز پہ بالکل یقین رکھتی ہوں کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے موت کے جھٹکے لگ چکے ہیں۔ میں بچپن سے اس چیز پر بلیو نہیں کرتی تھی کہ ایسا کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن ہاں جب سے میں نے اپنے آپ کو 2-3 بار مرتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنے اندر سے لوٹتے ہوئے دیکھا، تب مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ مرنے کے بعد حقیقت میں یہ ریئلٹی ہے کہ ہم زندہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، جو پوری باڈی کی مین ہڈی ہوتی ہے، یہ ہڈی ہماری قبر کے اندر گلتی نہیں ہے، یہ محفوظ رہتی ہے۔ ہماری پوری باڈی گل جاتی ہے لیکن یہ ہڈی نہیں گلتی ہے ہماری، تو اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے مقرر کر دیتا ہے، دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دنیا میں آنے سے پہلے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد پھر سے زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر اپنی زبان کو دنیاوی باتوں سے بچا کر رکھیں۔ دنیاوی جہاں پر بھی لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے، جہاں پر غیبت کی باتیں ہوتی ہیں، چگلیوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کیا کریں، اور اپنی زبان کو ذکر الہی میں محفوظ رکھا کریں، نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کیا کریں، اور اگر جو نہیں آتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی زبان کو درود شریف سے تر رکھتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو یہ زبان سے ادا کرنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے، لیکن کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔ تو اللہ سے ایک